میرے 2 بچے معذور ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ امتحان ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں اولیاء اللہ کے بچے معذور ہوتے ہیں، اولیاء اللہ خود معذور ہوتے ہیں، تو کیا ان کو گناہ کی سزا ہے؟ کبھی گناہ کی سزا ہوتی ہے، کبھی درجات بلند کرنے کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ بہرحال عمرہ کرنا چاہتی ہوں، بچوں کو کس کے پاس چھوڑوں؟ اب یہ آپ کا کام ہے، آپ ان کے لیے انتظام کریں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میرے بچے معذور ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اور بچے بھی پیدا ہوں گے، وہ بھی ایسے ہوں گے، تو شوہر جب دوسری شادی کرے گا تو اس کے بچے بھی تو معذور ہوں گے، دوسری شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ بیج جو ہے وہ تو مرد کا ہوتا ہے نا، عورت تو زمین ہے۔ بغیر وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، عورت حیض کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تو غصے کا علاج حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا میرے اوپر درود شریف پڑھنا شروع کر دو، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے۔ میرے دادے کی عمر 100 سال ہے، ان تکلیف میں ہیں، ان کی روح نہیں نکل رہی، اللہ ان کی موت آسان فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو۔ میرا شوہر مجھے مارتا بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے اور خرچہ بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسے ظالم شوہر قیامت میں پتہ لگے گا خدا کو کیا جواب دیں گے، جب قرآن میں ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حضور نے فرمایا ہے کہ اوصوا بالنساء، خبردار عورتوں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو۔ تو یہ قرآن کا بھی مخالف اور حدیث کا بھی مخالف۔ یہاں تک وظیفے کا تعلق ہے، اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو، 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پر پانی پہ دم کر کے اس کو دیا کریں۔ بہرحال سلاجید کے بارے میں کسی حکیم سے پوچھ رہے، پتہ نہیں میں نے کسی کی بات سن کے بتائی ہوگی۔ بہرحال اگر کیچڑ پڑا ہوا سڑکوں پر آپ گزریں تو بالکل چھینٹے پڑنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ مسافر مقامی امام کے پیچھے بالکل وہی نیت کرے گا جو امام کی ہے، اسی طرح پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ امام مقیم ہے۔ تو اب مسافر یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، وہ 4 ہی پڑھے گا۔ ایک مسجد کا فنڈ ہے، اگر وہ دوسری مسجد میں لگایا جائے، اس مسجد کو ضرورت نہ ہو تو دوسری مسجد میں بھی لگا سکتے۔ اگر پیشاب کے قطرے بدن میں لگ جائیں، 1 دفعہ 2 دفعہ دھو ڈالیں بس۔ بہرحال ایک مسجد میں ختم قرآن 10 دن میں یا 6 دن میں ہوتا ہے، وہ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا، تو وہاں نہ پڑھا کریں، دوسری جگہ پڑھیں جہاں اطمینان سے قاری قرآن پڑھیں۔ بوسکی کا کپڑا مرد استعمال کر سکتے ہیں، یہ ریشم نہیں ہے، ریشم حرام ہے، یہ تو مصنوعی چیز ہے۔ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، یعنی وہ گانا نہیں گا سکتی، اذان نہیں دے سکتی، نماز نہیں پڑھا، یہ تو نہیں کہ مسئلہ بھی نہیں بتا سکتی۔ اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، صحابہ آتے پردے کے پیچھے بیٹھ کے مسئلہ پوچھتے، بی بی بتا دیتی۔ حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے ہے، صرف ایک بیٹے تھے بی بی ماریہ قبطیہ سے، ورنہ آپ کے چاروں بیٹیاں بی بی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، طیب، طاہر بی بی خدیجہ سے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے۔ بھائی اسٹاک ایکسچینج کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، بہرحال اتنا اندازہ ہے مجھے کہ اگر کسی ایسی کمپنی کے شیئر میں پیسہ لگا رہے ہیں جو آگے حلال کام کرتی ہے پھر تو جائز ہے، لیکن وہ شراب کی کمپنی ہے، اس کا حصے آپ خرید رہے ہیں، وہ حرام ہے۔ حرم میں جمعہ کے خطبے کے دوران لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، افضل یہی ہے کہ خطبہ بیٹھ کے سنا جائے، طواف بعد میں کریں۔
اگر میاں بیوی مذاق میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، خاوند بھی مار کھانے پہ راضی ہے، تو پھر مولوی مکی کو کیا اعتراض ہے؟ کھاتے رہو حضرت. ابھی بعض ہاتھوں تک ہے، پھر لاتوں تک ہے، پھر جوتوں تک آئے گی. ایسا ایسا وہ بڑھتی جائے گی نا. شادی پر جو لوگ نیوتا دیتے ہیں وہ تو ایک رواج ہے، تم دو گے وہ بھی دے گا، تم پھر دو گے. لکھنے والا سود نہیں لکھ رہا، وہ تو ایک مدد ہے ایک دوسرے کی، کہ تمہاری شادی ہے میں نے مدد کر دی، پھر میری تو آپ نے مدد کر دی. اقامت اذان کی طرح بھی جائز ہے اور ایک ایک کلمہ بھی جائز ہے. میں اپنی ملازمہ کی شادی کے لیے ہر سال کچھ رقم جمع کرتی ہوں، بعد زکوٰۃ تو اس پر دینی پڑے گی، یا تو اس کو دے دو، مالک بنا دو. یا حفیظ یا ودود یا رحیم یا مرید یا حفیظ یا اللہ ہو، 12 پڑھیں، اللہ کے نام ہے، جیسے بھی پڑھیں کوئی بات نہیں. طواف کی 2 رکعات جو ہے حنفی مسلک میں واجب ہیں. اگر عمرے کے سارے ارکان ہم نے کر لیے، میرے ساتھی نے بھی کر لیے، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، بالکل پھیر سکتے ہیں. مسجد حرم کی آواز جو ہے ہمارے ہوٹل کے کمروں میں بھی آتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی. یہ تو اپنے ملک میں بھی اگر آپ ٹی وی کھول دیں تو آواز آ جائے گی، پھر وہاں ٹی وی کو امام بنا کے نماز پڑھیں گے. بہرحال طائف جانا ہے تو لازمی بات ہے کہ جاتے ہوئے قصر کریں گے، واپسی پہ احرام عمرے کا باندھ کے آئیں گے. بد نظری سے بچنے کے لیے نظر نیچے رکھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. زمزم سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے. دیکھو نا جی، اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی نظروں کو دبا کے رکھو، بس. عورتوں کو بھی یہی حکم ہے. وہ ایک بریلوی مولوی تھا، اس نے کہا یہ وہابیوں کا دماغ خراب ہے، میں تو اللہ کے جمال کو لڑکوں اور لڑکیوں کے جمال میں دیکھتا ہوں، اصل تو اللہ کا جمال میں دیکھ رہا ہوں. یہ تو اللہ کے جمال کے آئینے ہیں. تو کسی بزرگ نے اس کو فرمایا ہاں بھائی آئینے تو ہیں، لیکن ہیں آتشی، انشاءاللہ آگ لگے گی. عشق میں پھر آگ ہی ہوتی ہے نا. ایک دن میں 2 عمرے کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے طواف زیادہ کرو. مسجد عائشہ سے بھی بار بار عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. میں نے حل کر کے غسل، حل کے بعد تو غسل ضروری نہیں، کریں کریں نہ کریں نہ کریں. بہرحال حج کے احرام کو بچانے کے لیے آپ نے انڈر ویئر پہنا، یہ ناجائز ہے. آپ نیچے اور کپڑا باندھ لیتے، آپ نیچے کو پیمپر باندھ لیتے، وہ دم پڑ گئی. آپ عورتیں سونے کے بعد حرم میں وضو کرتی ہیں. بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ حرم میں وضو نہ کیا جائے. مجبوری ہو تو کہاں جائے گا؟ اگر حمام جائے پھر تو نماز ہی ختم ہو جائے گی. بہرحال طائف گئی، ایام حیض کی وجہ سے نیت نہیں کی. اس کو نیت کرنی جائز تھی. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ پاک ہو جائیں گی تو پھر عمرہ کر لینا طائف سے، نہیں تو اللہ معاف کرے. جب جنازے کا اعلان ہوتا ہے عورتوں کو جنازہ پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے. عبادت میں اخلاص کے لیے استغفار کیا کریں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. زکوٰۃ کی رقم سے اپنے ملازم کو عمرہ کرا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ وہ پیسے اس کو دے دیں، وہ مالک بن جائے، اب وہ عمرہ کرے، اس کی مرضی. بہرحال میں نے عمرے کی نیت کر کے جہاز میں خاوند کے کہنے پہ چہرہ چھپایا. کوئی صدقہ کر دیں،
لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ عورت کپڑا لٹکا لے، چہرے کو نہ لگے۔ بہرحال کلاک ٹاور میں مسجد ہے، اس مسجد میں نماز ہو جاتی ہے، اگلی صفیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مسجد میں رقم لگائے، اب دینی مدرسے میں لگائے، کیونکہ وہاں دین پڑھایا جائے گا۔ میری بیوی کو غصہ بہت آتا ہے، استغفار پڑھا کریں اور وہی یا مانے وہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میں سالون کا کام کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں شیو نہیں کرتا، بڑی اچھی بات ہے۔ لڑکے کے لیے دعا مانگنی ہے تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا مانگیں۔ کفریہ خیالات آتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان ڈاکہ اسی لیے ڈال رہا ہے نا، بس علاج یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فکر نہ کیا کریں، یہ آپ کی اچھی بات ہے۔ اگر نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے، نماز توڑ دے، کسی پیچھے والے کو آگے کر دے۔ اگر نماز کی جگہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی، نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، اندھے کی نہیں ہوتی۔ اگر طواف کے دوران اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ ظہر کی نماز پڑھائی، ایک مقتدی تھا، وہ مقتدی میرے ساتھ نہیں، پیچھے کھڑا، آئیں گے اس کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے تھا، بس نماز ہو گئی۔ کفریہ خیالات آنا جو ہے وہ کفر نہیں ہے، کفریہ خیالات لانا کفر ہے، جو آتے ہیں وہ معاف ہیں۔ ایک آدمی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں مسجد بنا دیتا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ زمین مغصوبہ ہے، چھینی ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی بہترین اردو کتاب، پتہ نہیں کسی لائبریری میں پتہ کرو۔ داڑھی کو ڈارک براؤن کلر لگا سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ تو ابراہیم الخلیل میں ہے، شام کے علاقے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی تعین نہیں ہے۔ وہ اپنے والدہ کے لیے پہلے دن کہنے کہ ہماری ضعیف ہے، دوسرے دن تیسرے دن والدہ کو ویل چیئر پہ لے گیا، ٹھیک ہو گیا، پہلے بھی پوچھا ہے آپ نے، روز نہ پوچھا کرو۔ حدیث مبارک میں اونٹ کے پیشاب پینے کا ذکر موجود ہے، بالکل موجود ہے، لیکن وہ بیمار تھے، ان کے پیٹ بڑھ گئے تھے، بطور علاج حضور نے بتلایا تھا۔ اس کے بعد تو پھر کسی صحابی نے نہیں پیا۔ اسی لیے بعض علماء کے نزدیک بول ما یوکل لحمہ، یعنی وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے، وہ کہتے ہیں اس کا پیشاب بھی حلال ہے، کیونکہ اونٹ کا گوشت حلال تھا پیشاب، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں وہ بطور بیمار تھے، ان کے پیٹ بڑھ گئے تھے، مدینے کی ہوا راس نہیں آئی تھی، حضور نے ان کو بھیجا صدقے کے اونٹوں میں، وہ ٹھیک ہو گئے، پھر اس ظالموں نے حضور کے صدقے کے رکھوالے کو بھی قتل کیا اور اس کی آنکھوں میں بھی چھریاں ماری، اور وہ صدقے کے اونٹ بھی بھگا کے لے گئے، پھر پکڑے گئے، پھر حضور نے ان کو بھی وہی سزا دی۔ بہرحال اللہ کی ذات قرآن میں کہ چونکہ یہی ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، اسی طرح امن فی السماء امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کئی قرآن کی آیات ہیں، لیکن ساتھ یہ کہا کریں کہ استوا تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے امام مالک سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول۔ یہ جو ہے نا کہ زمان سے بھی پاک، مکان سے بھی پاک، پھر بھی اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ کا کوئی وجود ہی نہ ہوا، جب نہ زمان ہے نہ مکان ہے۔ جو قرآن میں ہے اس پہ ایمان لاؤ، بس باس نہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا، جیسے اس کا ہاتھ اس کی شان کو زیبا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساکن،
قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ 50 طواف سے مغفرت ہو جاتی ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ میاں بیوی ہاتھ سے ایک دوسرے کی شہوت ظاہر کر سکتے ہیں، دونوں گناہگار ہوں گے۔ اللہ نے شہوت کے لیے ان کو محل دیا ہے، وہ غیر محل استعمال کر رہے ہیں، تو وضع الشیء فی غیر محل ہی جو ہے وہ ظلم ہے۔ میرا ایک نو مسلم دوست ہے، اس نے نکاح کیا، بیوی غیر مسلم، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمان ہے تو کافرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ معاف ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وسوسے آئیں تو معاف، خود نہ لے آؤ۔ مرنے والے کے لیے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے دعا کرو، نمازیں پڑھو، عمرہ کرو، ثواب بخشو۔ یہ جو ختم صغیر کبیر یہ تو بدعت ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ 7 منزلوں میں قرآن پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، قرآن 7 منزلوں میں تقسیم ہے، ہر روز اگر ایک منزل آدمی پڑھے تو اچھی بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، حل کرانے سے پہلے داڑھی کا خط بنایا، دم پڑ گئی۔ ہمارے یہاں حیات ممات کا چکر ہے، چکر میں بالکل نہ پڑھو، مرنے کے بعد سب کو پتہ لگ جائے گا۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام عالم اسلام کے لیے۔ طواف کے 3 چکر مکمل کر کے باہر نکل گئے، پھر باہر سے آ کر 10 میں دوسری منزل پہ 4 چکر لگائے، ٹھیک ہو گیا۔ عمرہ میقات کا عمرہ تو خیر چھوٹے حج کے برابر ہے، لیکن مسجد عائشہ یا جیرانہ سے عمرے سے طواف زیادہ افضل ہے۔ اگر امام غلطی سے 5 رکعت میں کھڑا ہو گیا اور سورۃ فاتحہ بھی اب 6 رکعت بھی پوری کر لے، پھر سجدہ صاف کرے۔ شرک کرنے والے کو کافر کہہ سکتے ہیں، وہ کافر سے بھی بڑا ہے مشرک۔ فیملی پلاننگ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا جائز ہے، لیکن پردے کی احتیاط کے ساتھ۔ مقتدی مقیم ہے تو مسجد نمرہ میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے، بہتر یہ ہے کہ وہ بھی قصر پڑھ لے، امام کی پوری اتباع کرے، کیونکہ انما جعل الامام لیتبع بہ۔ بیٹیوں کے رشتے کی بات ہو جاتی ہے لیکن پھر طے نہیں ہو پاتی، ہاں تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اول آخر درود شریف دعا کیا کریں، اللہ مشکل حل کریں گے۔ اگر کوئی شیعہ ہے، معذور ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو صحیح بانوں میں ہدایت دے اور اسلام نصیب کرے۔ رمضان کی راتیں 10 افضل ہیں اور ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ عورت حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ موبائل پہ، نہ قرآن دیکھ کے، نہ ہاتھ لگا کے۔ اگر میرا وضو نہیں ٹھہرتا، بغیر وضو کے ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ خود نہیں اٹھ سکتی بیوی، اللہ ہدایت دے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرائیں۔ میں نیچے عشاء کے بعد بیٹھتا ہوں، آپ بات کر لیں جو بھی کرنی ہے۔ بہرحال آپ کے درس میں کوئی کسی سے لڑ رہا تھا، اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ ایک لڑکے نے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے مختلف اوقات میں کئی بار طلاق کے الفاظ استعمال کیے۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسی؟ نکاح ہو گیا تھا پھر طلاق ہو گئی۔ میں کردستان میں ہوں، وہاں کے امام داڑھی پر مشین لگاتے ہیں، بس مجبوری ہے، اگر اور کوئی نہ ملے تو پھر نماز پڑھ لیا کرو۔
طواف کے 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، ورنہ پورے حرم میں جہاں جگہ ملے پڑھ لو۔ ہم نے دم دینا ہے تو اس کا حل یہ ہے تو منڈی میں جائے یا یہاں جو طلباء بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو دے دیں، وہ کر دیں گے۔ میں تو نہیں کرتا ہوں، سیدھی بات۔ مرنے والوں کے 40 دن تک خاص آئٹم تقسیم وہ بدعت ہیں، ناجائز ہیں، بالکل۔ کل خوانی اور جمعراتیں اور 40واں منزل سے پڑھیں تو جائز ہے۔ ہم نے کنکری ماری، قربانی کیا، پھر ایک دوسرے کا حل کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر سر بڑھائے، ترتیب ہو گئی۔ جمعہ کا جو پہلا اذان ہے وہ زوال سے پہلے ہوتا ہے، وہ اعلان کے لیے ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے، تاکہ لوگ تیار ہو کے جمعہ پہ پہنچ سکیں۔ مسجد نبوی کے سین میں نہیں، مسجد کے اندر ایک کا ثواب 1000 ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا ٹھیک ہے، بالکل۔ بیٹی کو اپنی وراثت کا حصہ مانگنا چاہیے، بالکل مانگنا چاہیے۔ اس میں ماں باپ کے ڈرنے سے کیا فرق ہے، اس کا حق ہے شریعت کا۔ ماں باپ بغیر دیے مر گئے تو پھر جہاں قیامت میں دیں گے۔ بہرحال امام اگر برآمدے میں ہے یا کسی جگہ، اس کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ بہرحال تبلیغ میں نکلنے والوں کا ثواب زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ تبلیغ دین کا کام ہے۔ جیسے حرم میں 1 لاکھ ہے، لیکن حج پیدل کرنے کے لیے جاؤ تو ہر قدم پر 700 حرم کی نیکی ملتی ہے، یعنی 1 لاکھ کو 700 سے ضرب دو۔ طواف دیان 2 چکر اوپر کے حصے میں پورے کیے، تیسرے چکر میں نیچے مطاب میں آ کے 5 پورے کیے، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ مکے میں موجود ہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ 1 دفعہ پھر طواف دہرا دو، بس، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن احتیاط، چونکہ اوپر نیچے آنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ فاصلہ غلط ہو گیا ہو۔ اگر شیعہ باورچی ہے، اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے، یہودیوں کے ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو شیعہ کے ہاتھ سے کیوں نہیں؟ یہ جتنے آپ پانی پی رہے ہیں، بیوریج پی رہے ہیں، پیپسی والا، کولا، یہ سب یہودیوں کے تو ہیں۔ مردوں کے لیے گلے میں مالا پہننی بالکل ناجائز ہے، یہ عورتوں کا کام ہے۔ پہلے عزبہ تھا، اب مناہل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بیٹی کا نام عاتقہ تھا، ٹھیک ہے، نام سے کچھ غصہ نہیں آتا ہے۔ میری بیٹی کا نام عاتقہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میری بیٹی کا عزبہ کا مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ میرے والد کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے رہیں۔ حق مکتبہ فکر اہل سنت والجماعت ہے، علماء حقہ ہیں الحمدللہ، علماء دیوبند ہیں، علماء تبلیغ ہیں، علماء حرم ہیں، سب حق ہیں۔ عرفات سے واپس ہوئے تو ہمارے چند ساتھی نیو مینا میں اپنے خیموں میں چلے گئے، رات مزدلفہ میں قیام نہیں کہتے، وہی مزدلفہ میں تو تھے، نیو مینا اسی کو کہتے ہیں۔ یکم اگست کو کراچی سے ہم جدے آئے، چند دن عزیزیہ میں قیام کیا، آپ کو نماز قصر پڑھنی چاہیے تھی۔ جب آدمی قبرستان میں جا کے دعا کرتا ہے، مردہ اس کو دیکھتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ دیکھتا ہے، لیکن یہ ضرور آیا ہے کہ اللہ اس کو خبر دیتے ہیں اور اس کا پڑا ہوا ثواب اس کو پہنچاتے ہیں۔ زندہ افراد کی طرف سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتری ہی اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر عرفات ہم جائیں مسجد نمرہ دیکھنے کے لیے، واپسی پہ احرام کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعا میں کسی واسطے وسیلے کے بغیر دعا مانگیں، اللہ کا حکم یہی ہے، ادعونی استجب لکم۔
جو لوگ علماء کو گالی دیتے ہیں نا وہ بدقسمتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامات۔ میں مدینے میں کمپنی میں ملازم ہوں، کام کے سلسلے میں مکہ شریف آنا جانا، پھر احرام ضروری نہیں ہے۔ دم دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں اپنے ملک سے جا کر کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کرا دیں۔ محرم کے دنوں میں جو لوگ نیاز پکاتے ہیں وہ بدعات ہیں، کھانا بھی ناجائز ہے۔ میں نے ٹک لگایا، اگر سارے سر کے ٹک لگائے پھر تو ٹھیک ہے، اگر صرف چند ایک بال کاٹے تو دم ہے۔ عورت کو حیض آ گیا، تائز عمرے کی نیت کی ہے، لیکن بعض کہنے کو شریعت میں داخل ہوگی۔ بہرحال حیض کی حالت میں بھی وہ نیت کر سکتی ہے، اگر نیت کر رہی ہے تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو تو عمرہ پورا کرے۔ ہمارا ایک لڑکا ہے، تبلیغ کی برکت سے مدرسے میں داخلہ لیا، اللہ عالم بنائے، سب کے بچوں کو صالح بنائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں امام بناتے ہیں۔ سونا جو گھر میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ پورے عمرے میں انڈر ویئر پہنے رکھا تو دم پڑ گئی۔ مدینہ منورہ کی مٹی شفا ہے۔ کھانے کا معنی یہ ہے کہ ایسے انگلی کو لب لگا کے مٹی پہ لگائیں اور کہیں بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لیں۔ یہ نہیں کہ مٹی کھانی شروع کر دیں۔ جیسے میں نے بتایا اسی طرح استعمال کریں۔ میرے والد نے مجھے کچھ ڈالر اور ریال دیے تھے، میں نے خرچ کر دیے، اب وہ مانگے ہیں، بل کو ادا کریں، واپس کریں۔ میں نے قرآن 12 پارے یاد کیا تھا، بھول رہا ہوں، توبہ بھی کریں اور دوبارہ پڑھتے رہیں اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، چونکہ قرآن پڑھ کے بھلانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ ظہر کی اذان 12 بجے ہوتی ہے، اس وقت زوال ابھی نہیں ہوتا، وہ اعلان ہے۔ آپ 12 بج کے کم سے کم 20-25 منٹ پہ سنتیں شروع کریں۔ حیض کی حالت میں عورت حرم کی چھت پہ آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ حیض سے پاک ہونے کے لیے اگر غسل کا موقع نہ ہو، ٹرین میں ہو، تیمم کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے، اگر مٹی ہو، لکڑی سے تیمم نہیں ہوتا۔ ویسے آج کل تو ٹرینوں میں باقاعدہ غسل خانے ہوتے ہیں، آدمی عورت چاہے تو غسل بھی کر سکتی ہے۔ طواف زیارت میں اگر آپ نے کپڑے پہن لیے، آپ نے کنکری ماری، قربانی کی، حلق کیا، کپڑے پہن لیے، تو اب اجتباء یا رمل کی ضرورت نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف ایمان والا تھا، بالکل ایمان والا تھا۔ مسجد عائشہ میں مرد بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے تو عصر کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، اس کے بعد نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرہ کرنے کے بعد عورت کے بال کاٹتے وقت کوئی بال ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، جب کاٹ ہی رہے ہو تو ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا۔ قاری محمد یعقوب صاحب جامع اسلامیہ راولپنڈی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے مینا میں 2 دن قیام کیا ہے، بہرحال مینا کا قیام سنت ہے، نہیں کیا تو دم کوئی نہیں پڑے گی۔ گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے، بہرحال اگر امام خطیب بدعتی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی علامت بھی ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا ہے،
حج کے بعد اگر تمہاری حالات بدل گئے، شکل بدل گئی، عمل بدل گئے، نیک ہو گئے، سمجھو قبول ہے۔ ابراہیم خلیل روڈ پر جو نماز پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ بہرحال الفاظ کے میدان میں گئی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، جب آئی تو غصے میں تھا تو اس کو غصہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا بغیر اجازت کے۔ کیا وہ حج کرنے نہیں گیا، یعنی گھر بیٹھا رہا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ 786 وغیرہ یہ لکھنا جائز نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرو۔ جی پی فنڈ جو سرکاری ملازم کو منافع کے ساتھ ملتا ہے وہ جائز ہے۔ میری بچی 9 سال سے خاموش رہتی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ قربانی اور بال کاٹنے سے پہلے صابن خوشبو والے سے غسل کیا تو دم ہے۔ اگر ہم مثلا قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے تمام موتا کو بخش سکتے ہیں۔ مستورات طواف کے دوران مردوں کو زمزم پلا سکتی ہیں، بہتر ہے کہ نہ پلائیں۔ اگر صفیں نظر آئیں اگلی تو پھر نماز ہوگی، صرف آواز پہ نہیں ہوگی۔ طواف کے دوران قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، والدین کے لیے عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ عرفات کا دن ایک ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں روزہ 9 کو اس دن رکھیں گے جب وہاں 9 تاریخ ہوگی، چونکہ آپ کے اور ان کے درمیان 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، احبک اللہ کما احببتنا۔ 12 تاریخ کو کنگری دیوال سے پہلے ماری، بعد میں یہ معلوم ہونے پر 13 تاریخ کو 12 اور 13 کی رمی قضا کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ محمد عبد الزبیر جو بھی ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے افضل درود وہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں اعظم اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ بہرحال آپ سارے 99 اسماء کے ساتھ پکارتے رہیں، اسی میں اسم اعظم بھی ہے۔ میری والدہ نے قبری کے نیچے اور اسی سے قصر کرائی ہے، بہرحال جو بھی تھی قصر ہو گئی۔ میں نے کچھ نمازیں مطاب میں ادا کی ہیں، بہرحال اگر امام کے آگے تھی تو وہ نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھیں۔ اگر حضور کی زیارت کرنا چاہیں درود شریف زیادہ پڑھو اور حضور کی سنت کی اتباع کرو۔ گھروں کے اندر جو میلاد کراتے ہیں بالکل بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ بچوں کی کامیابی کے لیے والدین کی دعا سب سے بڑی نعمت ہے۔ مرد کے لیے تمام حج کے بعد نمازیں حرم میں پڑھنی چاہیے یا مسجد میں پڑھنی چاہیے، ہوٹل میں نہیں۔ بہرحال کسی نے بتایا کہ جنگلی کبوتر پکڑ لو فلاں، وہ یہ جانے وہ جانے بتانے والا، اللہ کو پتا، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال جو شیعہ منکر قرآن ہے، سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہے، صدیق کی صداقت کا منکر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں۔ اللہ